بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو۔ اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی میں مصروف رہا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ 2 ایسے آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کی، اسی بنیاد پر وہ باہم جمع ہوتے اور اسی بنیاد پر جدا ہوتے، یعنی دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی اور دین سے انحراف انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتا۔ وہ شخص جسے کسی حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرماتے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، جب وہ تجارت کا سامان روانہ کرتے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے تو وہ مالدار ہو گئے اور ان کی دولت بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہو کر سوتا ہے، پھر رات میں کسی بھی وقت وہ چونک کر اٹھتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خواہ وہ قرابت والے یعنی رشتہ دار ہوں، خواہ اجنبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا اپنے پڑوسی کی تکریم کرے۔ پڑوسی سے حسن سلوک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تلقین کی کہ میں یہ سمجھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ پڑوسی کو حقیر نہ سمجھو، جسے اس کا پڑوسی برا جانے وہ برا، اور جسے اس کا پڑوسی اچھا کہے وہ اچھا ہے۔ پڑوسی کا ہدیہ زیادہ حقدار ہے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی سے حقوق کے سلسلے میں چمٹے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کر دیا تھا، اور اپنے فضل یعنی ضرورت سے زائد چیزیں
اور حسن سلوک سے مجھے کیوں محروم رکھا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی اور اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو ان میں سے ہدیہ بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوش اخلاق شخص کے لیے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کا ضامن ہوں۔ آپس میں تحفہ ہدیہ بھیجا کرو، اس سے دل کی کدورت دور ہوتی ہے۔ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اسے آرام دے دے اور تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ مومن کو کانٹا چبھے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر و ثواب دیکھ کر اہل عافیت جن کو تکلیفوں کے بغیر زندگی ملی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کرو گے۔